الرحمن الرحیم۔ مسئلہ حیات الاموات، اس مسئلہ کے اندر اصل اختلاف کیا ہے؟ آپ کے سامنے اس کی ساری تفصیل آ چکی ہے کہ اصل حیات کا اختلاف نہیں، دونوں فریق حیات کو تسلیم کرتے ہیں، اختلاف ہے حیات دنیاوی اور برزخی کا۔ ایک فریق بھی حیات کا قائل ہے، دوسرا فریق بھی حیات کا قائل ہے۔ مماتی کہنا یہ صرف پروپیگنڈا ہے۔ ایک فریق حیات دنیاوی کا قائل ہے، دوسرا فریق حیات برزخی کا قائل ہے۔ حیات دنیاوی یعنی موت کے وقت جو روح اللہ پاک نے نکالی تھی، قبر میں دفن کرنے کے بعد وہ روح واپس آ جاتی ہے جسم کے اندر، اور جسم دنیا کی طرح زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ حیات دنیاوی ہے، اعادہ روح والی حیات، جس میں روح بدن عنصری کے اندر واپس آ جائے، اور اس میں حیات دنیاوی کا قائل اس قسم کی حیات، اعادہ روح والی حیات تمام انبیاء کے لیے، تمام شہداء کے لیے، تمام مومنوں کے لیے، حتیٰ کہ تمام کافروں کے لیے بھی مانتے ہیں۔ تمام کافروں کے بدن بھی قبر کے اندر زندہ ہوتے ہیں، یعنی ان جسموں کے اندر روح واپس آ جاتی ہے۔ حیات برزخی کا فریق وہ کہتا ہے روح واپس نہیں آتی، اعادہ روح کے بغیر حیات ہوتی ہے، اعادہ روح کے بغیر حیات ہوتی ہے۔ وہ اصل میں حیات ہوتی ہے روح کی حیات، جنت کی حیات۔ روح کا جسم کے ساتھ ایک برزخی تعلق ہوتا ہے، اس برزخی تعلق جس کی کیفیت اللہ جانتا ہے، اس برزخی تعلق کی وجہ سے جسم کے اندر بھی ایک برزخی حیات مانی جاتی ہے، جسم کے اندر بھی برزخی حیات، سمجھو دنیاوی حیات نہیں کہ روح واپس آ جائے، جسم کے اندر حیات پر برزخی حیات جس کی کیفیت اور حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ حیات کیا مانا کہ وہ ایک روح کا تعلق ہوتا ہے، بس روح کا تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کی پوری کیفیت اور حقیقت بھی جانتا ہے اللہ۔ حیات بھی برزخی، تعلق بھی برزخی، بات سمجھے؟ روح جسم کے اندر واپس نہیں آتی، روح جنت کے اندر نیک لوگوں کی، علیین کے اندر، بروں کی سجین کے اندر، یعنی اپنے اپنے مستقر میں روح کا جو برزخی مقام ہے، برزخی مقام پر روح ہوتی ہے، اور وہاں سے ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کی حقیقت جانتا ہے اللہ۔ اسی تعلق وہ جو جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اسی تعلق کو کہتے ہیں حیات برزخی، اسی کو کہہ دیتے ہیں جسم کی حیات برزخی، یعنی روح جسم کے اندر نہیں آیا، روح جسم کے اندر آنے کے بغیر ایک قسم کی حیات ہے، اور دوسرا فریق کہتا ہے نہیں، روح جسم کے اندر آ جاتا ہے اور حیات ہوتی ہے۔ تو گویا کہ ایک حیات اعادہ روح والی حیات، دوسری حیات اعادہ روح نہیں ہے، اعادہ روح
نہیں ہے، جسم میت کا میت ہے، قیامت تک میت رہے گا۔ البتہ ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے جس کی کیفیت اللہ جانتا ہے، وہ تعلق بھی برزخی، وہ حیات بھی برزخی۔ اب جو اعادہ روح کے قائل ہیں اور اس طرح حیات مانتے ہیں، وہ جسم کو بالکل دنیا کی طرح زندہ مانتے ہیں۔ جن جن آیتوں میں میت، موتا کا لفظ آئے گا وہ آیتیں ہماری دلیل بنے گی۔ جسم کو جو میت یا موتا کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے اندر روح موجود نہیں ہے۔ روح جسم کے اندر موجود نہ ہو، میت ہو، وہ ہماری دلیل ہوگی۔ صراحتاً لفظ آئے کہ روح واپس نہیں آتی، وہ بھی ہماری دلیل۔ جس میں لفظ میت، موتا ہو، وہ بھی ہماری دلیل۔ جس میں ہو کہ روح جنت کے اندر ہے، علیین کے اندر ہے، اور بات سمجھے، کافروں کا سجین کے اندر ہے، وہ بھی ہماری دلیل ہوگا۔ اور جو فریق دنیاوی حیات کا قائل ہے اس کے لیے لازم ہوگا کہ وہ ثابت کرے کہ یہ بدن، اس کے اندر روح واپس آئی ہے۔ روح کا واپس آنا جب تک ثابت نہ ہو ان کا عقیدہ ثابت ہو سکتا نہیں ہے۔ اب اتنی کچھ بات، یہ کل کی بات کا ایک قسم کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے دوبارہ دہرا دیا۔ اب آئیے سب سے پہلے دلائل قرآن پاک سے، قرآن پاک سے دیکھتے ہیں آیا روح واپس آنے کی بات ثابت ہوتی ہے یا روح واپس نہ آنے کی بات ثابت ہوتی ہے۔ تو اس میں آپ کے سامنے یہ پہلی دلیل ہے، اللہ یتوفی الانفس، یہ دلائل آئیں گے عدم اعادہ روح، سمجھو یہ دلیل ہے کس کی؟ عدم اعادہ روح فی الجسم العنصری، یا دلیل حیات برزخی، یا اسے کہو گے دلیل عدم حیات دنیاوی۔ یہ دلائل جو ہیں کس چیز کے ہوں گے؟ حیات برزخی کے، عدم حیات دنیاوی کے، یا عدم اعادہ روح کے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب پہلی دلیل، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ سورۃ زمر آیت نمبر 42، پارہ 24۔ اس آیت کا معنی واضح طور پر ذرا سمجھنے کے لیے یہ آپ کے پاس جو صفحہ 4 ہے اس میں وہ نیچے فہم سلف نمبر 5 جو لکھا ہے وہ حضرت تھانوی کی عبارت ہے۔ حضرت تھانوی کی عبارت سے اس آیت کا معنی بہت واضح ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے، اس کو دیکھیے۔ وہ فہم سلف نمبر 5، میں عبارت پڑھتا ہوں، کوئی لفظ غلط ہو تو اس کو صحیح کر لینا۔
اللہ ہی قبض، یہ منع کر رہے ہیں آیت کا۔ شروع سے میں سمجھاتا آیا ہوں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے جتنے مسائل آئیں گے ہم کسی مسئلے میں اپنی طرف سے مانے نہیں کریں گے۔ ہم اسلاف صالحین، مفسرین، اہل سنت والجماعت کے معنی پیش کریں گے۔ جو معنی انہوں نے کیے ہیں ان کی روشنی میں قرآن کی آیت کیا کہتی ہے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی طرف سے معانی کرنے کی۔ اب دیکھیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کا جو معنی کرتے ہیں، اللہ ہی قبض یعنی معطل کرتا ہے ان جانوں کو جن کا وقت موت آ گیا ہے، ان کی موت کے وقت من کل الوجوہ، اور ان جانوں کو بھی جن کی موت نہیں آئی، ان کے سونے کے وقت من بعض الوجوہ، کہ حیات رہتی ہے ادراک نہیں رہتا، اور موت میں دونوں چیزیں بدن میں نہیں رہتی، حیات نہ ادراک۔ موت میں دونوں چیزیں بدن میں نہیں رہتی، حیات نہ ادراک۔ پھر اس معطل کر دینے کے بعد ان جانوں کو تصرف فی الابدان کی طرف عود کرنے سے روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم فرما چکا ہے۔ بیان القرآن صفحہ 900۔ یہ 24واں پارے کی سورۃ زمر کی آیت کے اوپر حضرت کا ترجمہ ہے۔ اللہ یتوفی الانفس، اللہ ہی قبض کرتا ہے، اللہ ہی قبض کرتا ہے۔ یہ جو یتوفا سے لفظ اللہ کو مقدم کیا گیا ہے، ورنہ اتنا کافی تھا نا یتوفی الانفس یا یتوفی اللہ الانفس، قبض کرتا ہے اللہ جانوں کو۔ اس لفظ اللہ کو مقدم کیا گیا ہے، مقدم کرنے سے حصر پیدا ہو گیا ہے، اور یہ توحید کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ یہ تصرف کرنے والا، یہ جانوں کو قبض کرنے والا، تصرف کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اس تصرف کرنے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، تو پھر عبادت اور پکار میں بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ ہی، یہ اس حصر کا معنی کر رہے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ ہی قبض یعنی معطل کرتا ہے ان جانوں کو جن کا وقت موت آ گیا ہے، ان کی موت کے وقت من کل الوجوہ، موت کے وقت قبض کرتا ہے، موت کے وقت قبض کرتا ہے من کل الوجوہ، اور ان جانوں کو بھی جن کی موت نہیں آئی ان کے سونے کے وقت من بعض الوجوہ۔ اب موت میں بھی جان کا قبض ہے، نیند میں بھی جان کا قبض ہے، موت میں بھی روح کا قبض ہے، نیند میں بھی روح کا قبض ہے، لیکن دونوں میں فرق حضرت فرما رہے ہیں ساتھ۔ موت میں قبض من کل الوجوہ ہے، نیند میں قبض من بعض الوجوہ ہے۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ موت میں قبض جو اللہ کرتا ہے وہ کیا ہے؟
من کل الوجوہ، موت والا قبض بولو، اور نیند والا قبض من بعض الوجوہ۔ کیا مطلب؟ آگے ساتھ واضح کرتے ہیں، من بعض الوجوہ کہ حیات رہتی ہے ادراک نہیں رہتا، یہ من بعض الوجوہ ہے۔ نیند میں قبض من بعض الوجوہ، کیا معنی جی؟ کیا مطلب؟ کہ جسم میں حیات تو ہے، روح اندر موجود ہے نیند میں، سمجھو روح اندر موجود ہے، حیات ہے، ادراک نہیں۔ من بعض الوجوہ کا مطلب کیا ہے؟ حیات ہوتی ہے، ادراک سمجھو، ادراک کیا؟ یہ دیکھنا سننا، ادراک کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا سننا سوچنا، یہ نیند کی حالت میں یہ ادراک نہیں ہے، دیکھنا سننا نہیں ہے، حیات ہے، یہ من بعض الوجوہ۔ اور موت میں دونوں چیزیں بدن میں نہیں رہتی، حیات نہ ادراک۔ موت میں قبض من کل الوجوہ، موت میں قبض کیا ہے؟ من کل الوجوہ، کیا معنی؟ حیات بھی بدن میں نہیں، بدن میں ادراک بھی نہیں، سمجھو۔ موت میں قبض من کل الوجوہ، کیا مطلب من کل الوجوہ؟ کہ بدن میں حیات بھی، بولو بدن میں، اس پاس والے ناراض ہو سارے، زبیر شاہ صاحب کا گروپ۔ اچھا جی، اب موت میں قبض من کل الوجوہ، قبض من، کیا مطلب کل الوجوہ؟ جسم میں بدن میں حیات بھی نہیں تے ادراک بھی، یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں آیت کا اور ساتھ ساتھ واضح کرتے ہیں۔ موت آ گئی ہے، اب موت میں جو روح کا قبض ہے، یہ قبض کیا ہے؟ من کل الوجوہ، یہ قبض کیا ہے؟ من کل الوجوہ، کیا مطلب؟ بدن میں اب حیات بھی نہیں، بدن میں ادراک بھی، بدن میں حیات بھی نہیں، موت آ گئی ہے، اب بدن میں حیات بھی نہیں اور بدن میں ادراک بھی نہیں۔ اب بدن میں حیات نہیں، کون کہتی ہیں؟ حضرت مماتی ہو گئے پھر تو۔ حیات نہیں، حیات، یہ کون سی حیات ختم ہو رہی ہے؟ وہ دنیا والی، سمجھو، اگلی برزخی حیات تو ہوتی ہے، یہ کون سی حیات ختم ہو رہی ہے؟ موت آئی ہے، موت آئی ہے، روح نکل گئی ہے، یہ قبض من کل الوجوہ، قبض من کل الوجوہ۔ اب قبض من کل الوجوہ جو ہوا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بدن کی حیات ختم، بدن کی حیات، پہلے حیات کون سی تھی؟ دنیاوی، پہلے حیات کون سی تھی؟ پہلے حیات کون سی تھی؟ وہ ختم ہو گئی، دنیا والی حیات ختم ہو گئی، اور سمجھے حیات بھی نہیں تے ادراک، ادراک دنیاوی، ادراک بھی، بولو ادراک بھی، ادراک بھی، بلے بلے۔ اور سماع موتا کا ٹائٹل کیا کہتا ہے؟ ادراک نہ مانے تو ملحد یا کافر، توبہ توبہ۔ فتویٰ کس پہ لگے گا؟ ذرا خیال کرو بھائی، اب یہ قبض ہے من کل الوجوہ، موت میں قبض، موت میں قبض من کل الوجوہ، کیا مطلب؟ بدن کی حیات بھی ختم، حیات بھی، ادراک بھی، ادراک بھی، ہاں۔ اور نیند میں من بعض الوجوہ، نیند میں من بعض الوجوہ، کیا مطلب؟ حیات ہے، نیند میں حیات، ادراک، ادراک، سوئے ہوئے کا ادراک نہیں ہے، سویا ہوا سنتا، سویا ہوا سنتا نہیں ہے، جب سویا ہوا نہیں سنتا تو مرا ہوا بطریقے، ہاں یہی آیت ساتھ یہ بھی بتائے گی۔ اور بات سمجھے،
یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس طرح معنی کر کے سمجھا رہی ہیں. اب دیکھو بزرگوں نے کس طرح واضح کیا ہے مسئلے کو. قرآن کی آیت اور سمجھے دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت معنی بزرگوں والا، معنی اپنا نہیں، معنی کون سا؟ بزرگوں والا. دلیل قرآن، دلیل معنی بزرگوں والا. اب کیا کہتے ہیں؟ موت میں قبض من کل الوجوہ، موت میں قبض من کل الوجوہ کہ بدن میں حیات بھی نہیں رہتی، ادراک بھی نہیں رہتا. اور نیند میں قبض من بعض الوجوہ کہ بدن میں حیات رہتی ہے، ادراک نہیں رہتا. وہ سمجھے جب موت آ جائے تو حیات بھی ختم، ادراک بھی ختم. جب سویا ہوا ہو تو اس وقت حیات ہے لیکن ادراک نہیں ہے، ادراک نہیں ہے. اب ادراک تو گویا کہ دونوں صورتوں میں نہیں، نہ سویا ہوا سنتا ہے تو نہ مرا ہوا. وہ سمجھے نہ سویا ہوا سنتا ہے تو نہ مرا ہوا سنتا ہے. البتہ موت کے وقت مرا ہوا نہیں سنتا، یہ عبارت النص ہوگا. نیند کے وقت سویا ہوا نہیں سنتا تو مرا ہوا بطریقے اولا نہیں سنتا، یہ دلالت النص ہو جائے گا. وہ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی، اب موت کے وقت قبض من کل الوجوہ، نیند کے وقت قبض من بعض الوجوہ، یہ تو فرق کیا حضرت نے. آگے پھر کہتے ہیں پھر اس معطل کر دینے کے بعد، اس قبض کر دینے کے بعد ان جانوں کو تصرف فی الابدان کی طرف عود کرنے سے روک لیتا ہے. جب موت آ جاتی ہے اللہ روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم فرما چکا ہے. جن پر موت کا حکم اللہ فرما دیتا ہے ان کی روحوں کو روک لیتا ہے. وہ سمجھے ان کی روحوں کو روک لیتا ہے، بدن میں آنے، ہاں بدن میں آنے نہیں دیتا. جب موت آ جاتی ہے اللہ پاک روح کو کیا کر لیتا ہے؟ روک لیتا ہے. جان کو کیا کر لیتا ہے؟ روک لیتا ہے. روک لیتا ہے کس چیز سے؟ تصرف فی الابدان کی طرف عود کرنے سے. سمجھو روح نے عود کر کے کیا کرنا ہے؟ بدن میں تصرف کرنا ہے. روح نے، جان نے بدن میں تصرف کرنا ہے. جب عود کرے گا تو کیا کرے گا؟ بدن میں تصرف کرے گا. یہ عود کرنے سے روک دیتا ہے کہ نہ عود کرے گا نہ بدن میں تصرف کرے گا. سمجھے بدن میں تصرف نہیں کرے گا. یہ بدن میں تصرف فی الابدان، تصرف فی الابدان کی طرف عود کرنے سے روک لیتا ہے. اب جان، اب روح بدن کے اندر واپس نہیں آتی، بدن کے اندر تصرف نہیں کر سکتی. عود مانے تب بھی قرآن کے خلاف اور تصرف فی الابدان مانے تب بھی قرآن کے خلاف. کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ روح کا بدن کے اندر عود کرنا مانا جائے تب بھی قرآن کے خلاف، اور روح کا بدن کے اندر تصرف کرنا مانا جائے تب بھی کیا ہے؟ قرآن کے خلاف. یہ تصرف فی الابدان کی طرف عود کرنے سے روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم فرما چکا ہے. جن پر موت کا فیصلہ ہو گیا تو ان کی روح اللہ روک لیتا ہے. ان کی روح بدن کے اندر واپس نہیں آتی، بدن میں واپس نہیں آتی. یا آ جاتی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ واپس اللہ کیا کر لیتا ہے؟ روک لیتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ روک لیتا ہے. اللہ آنے، اللہ آنے. اب اللہ کہتا ہے میں روک لیتا ہوں، آنے نہیں دیتا. تو ہمارا یہ ایمان رکھنا قرآن پر ضروری ہے نا. جو قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ روک لیتا ہے، اللہ روک لیتا ہے، روح کو بدن کے اندر آنے نہیں دیتا. اب اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے گا نہیں جی روح واپس آ جاتی ہے تو یہ عقیدہ قرآن کے کیا ہوگا؟ خلاف ہوگا. اچھا جی، اب آپ کے سامنے یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبارت، چونکہ عبارت بڑی بہترین واضح ہے. حضرت تھانوی نے خوب مسئلہ کھولا ہے گویا کہ ترجمے کے اندر ہی، ترجمے کے
اندر اندر یو ساری بات سمجھ آ جاتی. اس لیے یہ ترجمہ میں پہلے کرایا کرتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کا جو ترجمہ کرتے ہیں، بس صرف یہ ایک ترجمہ اگر کوئی انسان مان لے، قرآن کی اس آیت کو اس ترجمے کی صورت میں مان لے، مسئلہ ہی ختم. وہ سمجھے؟ اب کہہ رہی ہیں بدن کا ادراک بھی ختم، بدن کی حیات بھی، وہ سمجھے؟ بدن کی حیات بھی ختم. بدن میں روح واپس نہیں آتی، بدن میں روح واپس نہیں آتی، اللہ روک لیتا ہے. اب آئیے ذرا جو آپ کے پاس ہے، اب معنی آپ نے سمجھ لیا. اللہ پاک یہاں پر روح کا قبض کرنا ذکر کر رہا ہے. قبض کرنے کے بعد روح کا امساک، روک لینا. اچھا جی، اب اتنی بات تو آپ کے سامنے قرآن پاک کے الفاظ سے واضح ہو گئی کہ اللہ پاک روح کو روک لیتا ہے، روح بدن میں واپس نہیں آتی، بدن میں آ کے تصرف، بدن کی دنیاوی حیات بھی ختم ہو جاتی ہے، بدن کا ادراک بھی. اب بدن دیکھ سن سکتا بھی، اور سمجھے؟ بدن دیکھ سن سکتا بھی، اور بدن کے اندر روح بھی واپس نہیں آتی. ایک بات. اب دوسری بات سمجھو، یہ اللہ یتوفی الانفس، یہ الانفس، یہ جمع ہے نفسن کی. جمع ہے کس کی؟ بات میری سمجھ لو. یہ آپ کے پاس یہ جو آگے نمبر 2 لکھا ہے نا، تیسرے صفحے پہ، یہ پہلے استدلال ہو گیا، استدلال کے بعد آگے نمبر 2 لکھا ہے. یہ امساک روح کے کسی فرد کے ساتھ مخصوص نہیں. یہ جو بات لکھی ہے اسی بات کو میں سمجھانے لگا ہوں. مجھ سے بات پہلے سمجھ لو. یہ آپ کے پاس لکھا ہوا موجود ہے، اس کو پھر دیکھتے جانا. الانفس جمع ہے کس کی؟ نفسن کی. یہ جمع معرف باللام ہے، جمع معرف باللام ہے. اب قانون ذہن میں رکھو جو ابھی تک سمجھایا ہوں. جمع معرف باللام عموم کے الفاظ میں سے ہے، عام ہے. جمع معرف باللام کیا ہے؟ عام ہے. اور عام کا حکم بھی پڑھائے ہو. حنفی مذہب میں حکم یہ ہوتا ہے کہ عام اپنے ہر فرد کو شامل ہوتا ہے قطعاً و یقیناً. عام اپنے ہر فرد کو شامل ہوتا ہے قطعاً و یقیناً. اب یہ الانفس کا لفظ ہر نفس کو شامل ہے قطعاً و یقیناً. یہ اللہ پاک قانون ذکر کر رہا ہے. اللہ یتوفی الانفس، انفس جتنے بھی ہیں ان کی روح اللہ قبض کرتا ہے، پھر موت کے وقت روکتا ہے. اب موت کے وقت روح کا روکنا یہ نفس کے ہر فرد کے لیے قطعی ہے. بات ذرا سمجھو. نفس کے جتنے افراد ہیں، ہر فرد پر جب موت آئے گی، نفسن کے جتنے بھی افراد ہیں، الانفس کے جتنے بھی افراد ہیں، جب ان پر موت آئے گی تو موت کے وقت ان کی بدن والی حیات ختم. موت کے وقت ان کی بدن والی حیات ختم، بدن والا ادراک ختم. اور سمجھے؟ اور یہ حیات کا ختم ہونا، ادراک کا ختم ہونا ہر نفس کے لیے ہوگا. جس نفس پہ بھی موت آئے گی، کسی نبی پہ موت